بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 12ویں جماعت کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 22 غزل ہے، جو کہ ہم نے نثر والا حصہ مکمل کر لیا، تو نظم والے حصے پر ہے۔ تو یہ غزل جو ہے راجندر منچندہ بانی کی ہے، تو ہم پہلے ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، راجندر منچندہ بانی 1932 تھا 1981، یعنی 1932 میں پیدا ہوئے اور 1981 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بانی کا پورا نام راجندر منچندہ تھا اور بانی تخلص۔ وہ ملتان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم انہوں نے آزادی سے پہلے ہی ملتان ہی میں حاصل کی۔ آزادی کے بعد وہ اپنے خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ دہلی منتقل ہو گئے۔ یہاں بھی انہوں نے درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ ملازمت کے دوران معاشیات میں ایم اے کیا۔ ان کا انتقال دہلی میں ہوا۔ بانی کا تعلق اردو کے نئے شاعروں کی اس نسل سے ہے جس نے ناصر کاظمی اور خلیل الرحمن اعظمی کے بعد غزل کو ایک نیا رنگ و آہن عطا کیا۔ ان کی غزل ایک نئے طرز احساس کی نمائندگی کرتی ہے۔ بانی کے اشعار میں دھندلکی کی کیفیت نمایاں ہے۔ ان کے زبان و بیان میں بھی تازگی بہت ہے۔ نئے پن کے باوجود ان کی شاعری میں کلاسیکی لب و لہجہ ملتا ہے۔ وہ نت نئے مضامین پیدا کرتے ہیں اور نئی اردو غزل کی روایت میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ بانی کی شاعری نے ان کے بعد کے غزل گویوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ تو یہ ان کا تعارف تھا۔ اب ہم غزل کی طرف بڑھتے ہیں آگے۔ تو دیکھیے، غزل نمبر 20 سبق نمبر 22 ہے۔ یہ جو ہے راجندر منچندہ بانی کی، تو ایک ایک شعر میں پڑھ کر اس کی تشریح کر دوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم جو پیپر میں لکھتے ہیں سیاق و سباق کے حوالے سے، تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ شعر ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل راجندر منچندہ بانی کی غزل سے لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی ہمارا شعر ہے اس کی تشریح کر دیں گے۔ تو دیکھیے، پہلا شعر میں پڑھ رہی ہوں۔ زماں مکان تھے میرے سامنے بکھرتے ہوئے، میں ڈھیر ہو گیا طول سفر سے ڈرتے ہوئے۔ تو سکندر اعظم کی طرح بہت سے لوگ بھی جو ہے دنیا فتح کرنے کا خواب دیکھتے ہیں اور عالم جوش میں سمجھتے ہیں کہ یہ وقت اور دنیا ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں، لیکن جب عملی قدم اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ زندگی کم اور سفر بہت طویل ہے۔ یہ سوچ کر ان کے قدم رک جاتے ہیں اور وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ بانی نے اسی کیفیت کو اس شعر میں بیان کیا ہے۔ اب اگلا شعر ہے۔ دکھا کے لمحے خالی کا عکس لا تفسیر، یہ مجھ میں کون ہے مجھ سے فرار کرتے ہوئے۔ تو یہ والے اس والے شعر میں بانی نے جدید لب و لہجے میں زندگی کے فنا ہونے اور زندگی کے بامعنی ہونے کے اس انداز میں نظم کیا ہے کہ شاعر ایسے عالم میں ہے جب وہ کسی مسئلے پر غور کر رہا ہے، لیکن غور و فکر کے بعد بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور جو بات سامنے آتی ہے وہ بھی کچھ واضح نہیں۔ یعنی زندگی میں کبھی کبھی ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ جس میں کچھ نظر نہیں آتا اور آدمی خالی پن محسوس کرنے لگتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ وہ میں نہیں رہا جو پہلے میں تھا، شاید مجھ میں کوئی اور سمایا ہوا ہے جو مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسی کیفیت کو شاعر نے خوبصورت انداز میں نظم کیا۔ یہ آج کے انسان کا المیہ ہے کہ وہ بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اب اگلا شعر دیکھیے۔ بس ایک زخم تھا دل میں جگہ بناتا ہوا، ہزار غم تھے مگر بھولتے بسرتے ہوئے۔ تو بانی کہتے کہ انسان کو زندگی میں ان گنت غموں کے زخم اور رنج و الم سے گزرنا پڑتا ہے، اور انسان ہزار باتیں اور دکھ درد بھول جاتا ہے، مگر زندگی میں کوئی ایک ایسا زخم ہو جاتا ہے جو وہ کبھی نہیں بڑھتا، وہ جو کبھی بھول نہیں پاتا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان پہلے عشق کی ناکام اور غم کو تو کبھی نہیں بھولتا۔ شاعر نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب اگلا شعر دیکھیے۔ وہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کا حسن آخر تھا کہ چپ سی لگ گئی دونوں کو بات کرتے ہوئے۔ اردو شاعری میں دو چاہنے والوں کے ترک تعلق پر متعدد شعر کہے گئے ہیں، لیکن بانی نے اس پرانے موضوع کو نئے انداز میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عاشق اور محبوب کے درمیان یہ نوبت آ گئی کہ وہ
رشتہ جسے مضبوط سمجھا جا رہا تھا ٹوٹنے لگا ہے، اور ایسے وقت میں جب دونوں علیحدگی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو دونوں کو چپ لگ گئی ہے، ایک دوسرے کو خاموشی سے تکتے رہتے ہیں۔ اس کیفیت کو بانی نے ٹوٹتے رشتوں کا حسن آخر کہا کہ یہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ جب کوئی فیصلہ نہ کیا جا سکا اور پھر ایک بار ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش ہونے لگی۔ اب اگلا شعر دیکھیے۔ عجب نظارہ تھا بستی کا اس کنارے پر، سبھی بچھڑ گئے دریا سے پار اترتے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بانی ملتان پاکستان میں پیدا ہوئے۔ جب ملک تقسیم ہوا تو وہاں سے اور لوگوں کے ساتھ بانی کا خاندان بھی ہندوستان منتقل ہوا۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے ایک ساتھ سفر کرنا شروع کیا تھا، مگر ساتھ سفر کرنے والے راستے میں بچھڑتے چلے گئے۔ کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں پہنچا، یعنی دریا کے اس پار جانا تھا مگر اس پار پہنچ کر پھر لوگ ساتھ نہ رہ سکے۔ ایک شہر ملتان کے سبھی رہنے والے دہلی نہیں پہنچے، کوئی پنجاب میں ٹھہر گیا، کوئی ممبئی گیا، کوئی کہیں اور کوئی کہیں۔ شاعر نے اس بات کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ اب آخری شعر دیکھیے۔ میں ایک حادثہ بن کر کھڑا تھا رستے میں، عجب زمانے میرے سر سے تھے گزرتے ہوئے۔ تو شاعر نے ایک عام تجربے سے جو ہے اس شعر کو بیان کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک پر کوئی حادثہ ہو جائے گا تو لوگ جو ایک نظر دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ٹریفک اسی طرح چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ شاعر نے اپنی زندگی کو بھی ایک حادثہ قرار دیا اور یہ بتایا ہے کہ وقت تیزی سے گزرتا ہے، شہر کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ میں کس دور میں جی رہا ہوں کہ جب آدمی کا روادار نہیں، ہر شخص اپنی زندگی جیے جا رہا ہے۔ تو یہیں پر ہماری غزل ہو گئی مکمل۔ یہ دیکھیے شاعر کا نام ہے راجندر منچندا بانی۔ تو یہ والا پیج بھی ہمارا یہ والا صفحہ مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے تو اگلے صفحے پر دیکھیے مشق ہو رہی ہے ہماری اسٹارٹ۔ تو مشق میں پہلا جو ہے لفظ و معنی ہے، زمانہ، وقت، مکان، جگہ، طول سفر کی لمبائی، عکس لا تفسیر، احساس عکس جس کی وضاحت ممکن نہ ہو، بسرنا بھولنا، حسن آخر اپنی کشش کھوتا ہوا حسن، سر سے گزرنا مصیبتوں کی طرح نازل ہونا جھیلنا۔ اب دیکھیے یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، اسی غزل سے متعلق اردو غزل کی دو روایتیں ہیں، ایک پرانے خاص انداز کی غزل جسے کلاسیکی غزل کہتے ہیں، دوسری جدید غزل جس کا سلسلہ سن 1960 کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بانی جدید غزل کے نمائندہ شاعر ہیں، ان کی شاعری کا مطالعہ اسی پس منظر میں کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سوالات ہیں، تو 3 سوالات ہیں، ہم تینوں کے جوابات دیکھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے زماں و مکان کے بکھرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو تینوں کے ہم جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ جواب پہلے کا، شعر کے مطابق زماں و مکان بکھرنے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اور دنیا، کائنات، مکان سب سرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، میں انہیں بخوبی دیکھ رہا تھا۔ دوسرے معنی میں لفظ بکھرنے سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ ایسی اشیاء کسی ایک مقام پر رک جاتی ہے، کوئی کہیں، اس لیے انہیں آسانی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب سوال نمبر 2، رشتوں کا حسن آخر سے کیا مراد ہے؟ عشق میں عاشق اور محبوب کے درمیان اگر تعلقات استوار نہ رہیں تو نوبت علیحدگی کی آ جاتی ہے، مگر علیحدگی سے پہلے دونوں کو 1000 بار سوچنا پڑتا ہے۔ اس کیفیت کو شاعر نے رشتوں کا حسن آخر کہا ہے۔ دل نہیں مانتا، لیکن حالات کی مجبوریوں کے تحت تعلقات ختم کرنے ہوتے ہیں، یعنی حالات کی مجبوریاں ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ سے تعلقات جو ختم کرنے پڑتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، شاعر نے اپنے آپ کو حادثہ کیوں کہا ہے؟ آج کا انسان دوسرے لوگوں کی بے مروتی کی وجہ سے خود کو تنہا محسوس کرتا ہے اور اپنے وجود کو ایک حادثہ قرار دیتا ہے کہ ایک حادثہ واقع ہوا اور وقتی طور پر لوگوں نے اسے محسوس کیا اور پھر کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں، یعنی کچھ یاد نہیں رہتا۔ وقتی طور پر تو دیکھتے ہیں نا لوگ، حادثہ دیکھتے ہیں گزرتے جاتے ہیں، تو اسی طرح۔ تو دیکھیے تینوں کے جوابات ہو گئے مکمل۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پر عملی کام ہے ہمارا،
تو عملی کام میں اس غزل کے 2 شعر زبانی یاد کیجیے. تو جو شعر آپ کو اچھا لگ رہا ہے 2 شعر اچھی طرح سے یاد کر لیجیے، کیونکہ غزل کے اشعار ہمیں یاد ہوتے تو اچھا لگتا ہے کسی کے سامنے ہم اگر سنا دیں تو ہماری غزل یہیں پر مکمل ہو گئی. تو میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کرتی ہوں. امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا. اچھا لگ رہا ہے، میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ہیلپ بھی ہو سکے، ان کو مدد ملے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجیے اور میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، کیونکہ اس وقت میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں، میری ہمت بڑھائیں. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.